बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुर्रतुल-ऐन हैदर के नावल आखिर शब के हमसफ़र का जायज़ा लेंगे। इस वीडियो में इस नावल का खुलासा, तज्ज़िया, किरदार निगारी और अहम किरदारों के बारे में बात की जाएगी। कुर्रतुल-ऐन हैदर का दूसरा मशहूर नावल आग का दरिया भी अनमोल उर्दू की चैनल लिस्ट में मौजूद है। नावल पे बात करें तो आखिर शब के हमसफ़र चौथा नावल है कुर्रतुल-ऐन हैदर का, जो 1979 में शाया हुआ। मौजू है वक्त की बालादस्ती, वक्त की हाकमियत और इंसान के ख्वाबों का टूटना। मरकज़ी किरदार या हीरो हीरोइन रेहानुद्दीन अहमद और दीपाली सरकार हैं। उन्वान फैज़ अहमद फैज़ के एक मिसरे से लिया गया है। जिस शेर से ये उन्वान लिया गया है वो ये है: आखिर शब के हमसफ़र फैज़ न जाने क्या हुए, रह गई किस जगह सबा, सुबह किधर निकल गई। सूरज के ग़ुरूब होने का तज़किरा है इस मिसरे में कि सूरज ग़ुरूब हो गया है और सबा कहाँ रह गई। जबकि इस मिसरे के आखिरी लफ्ज़ में सुबह के तुलू होने का जिक्र है। इसी तरह इस नावल का जो आखिर है उसमें भी सूरज के ग़ुरूब और तुलू होने का जिक्र है। और उस नावल में से एक इक़्तिबास है कि ये हमसफ़र चले गए तो क्या और आ जाएंगे। रात कोई पहली बार तो नहीं आई, बरसों से ऐसा ही होता आ रहा है, अब भी ऐसा ही होगा और ऐसा होता रहेगा। लाखों बरसों से सूरज इसी तरह तुलू होता है और ग़ुरूब होता है, तुलू होता है और ग़ुरूब होता है। ये इक़्तिबास है। इस नावल के कुल अबवाब हैं 40। पहला बाब है चंदर कुंज, आखिरी बाब है भेरो राग, कुल सफ़ात 348 और उन्वान फैज़ के मिसरे आखिर शब के हमसफ़र न जाने क्या हुए से लिया गए हैं। आखिर शब के हमसफ़र निस्फ़ अव्वल है मिसरे का और कुर्रतुल-ऐन हैदर ने उसी को उन्वान बना दिया। बाकी मैं बता चुकी हूँ कि 1979 में ये नावल लिखा है। कुर्रतुल-ऐन हैदर के तमाम नावल किसी न किसी शेर के मिसरे से उनके उन्वानात लिए गए हैं। इस नावल का उन्वान ही ज़ाहिर करता है मुश्तरका तहज़ीब को। यानी इस नावल के अंदर जो किरदार हैं वो हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, तमाम मज़ाहिब से तल्लक़ रखते हैं और आपस में रहते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। अहम तरीन किरदार दीपाली जी, रेहानुद्दीन अहमद, पादरी बनर्जी, उमा राय, नवाब कमरुज़्ज़मान चौधरी, जहाँ आरा बेगम, नासरा, यास्मीन लोंट। अब ये मुख्तलिफ़ जगहों पर नावल के अंदर आते हैं और बाज़-औक़ात इकट्ठे मिलते हैं और इन सब का मज़हब मुख्तलिफ़ है, इलाके मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन तहज़ीब एक है। यानी ये नावल तहज़ीब की उक्कासी करता है। इब्तिदा चंदरगंज के उस मकान में होती है जिसके अंदर एक छोटा सा ख़ानदान, चंद अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान रहता है। दीपाली सरकार है जिसकी दादी ने उसे साड़ियाँ दी हुई थी तीन रंगों की, बालूचर साड़ी, कासनी, फ़िरोज़ी और बरनारंजी। और क्या कहते हैं कि ये इस ख़ानदान में रस्म थी कि ख़ानदान के कुछ बुज़ुर्ग कुछ चीज़ें विरासत में दिया करते थे और वो नस्ल दर नस्ल चलती रहती थी। जैसे बाप के बाप ने उसे दी, यानी दादा ने बाप को दी, बाप ने आगे अपने बेटे को दी और इसी तरह तहज़ीब का इश्तराक जारी रहता था। तो दीपाली सरकार को भी साड़ियाँ मिली तोहफ़तन, कहाँ से? उसकी दादी से, जो पहले उसकी अम्मी को मिली फिर उसको मिली, और वे एक संदूक में थी बंद। और उस घर में एक और बूता देवी रानी भी रहती थी जो हर वक्त इबादत करती थी। अब कहानी का आगाज़ ऐसे होता है कि दीपाली सरकार के स्कूल में एक फ़ंक्शन होता है और उसके लिए उसे कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो उन साड़ियों को चुरा कर बेचना चाहती है। तो दीपाली सरकार
ان ساڑیوں کی سے اس قدر انسیت رکھتی ہے کہ اس کے بارے میں وہ مکمل بات کرتی ہے۔ ایک اقتباس سنیے: کانسی، نارنجی، فیروزی۔ اس میں کانسی ساڑی سب سے قیمتی تھی اور اس کے آنچل میں مرشد آباد کے نواب بیٹھ کر پیچوان نوش کرتے تھے۔ نارنجی ساڑی کے اوپر ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز ناؤں میں بیٹھے ہیں۔ فیروزی ساڑی کے آنچل پر مغل بیگمات ہاتھی کے ہودے پر بیٹھے گلاب کا پھول سونگھنے میں مصروف تھی۔ صفحہ نمبر 60 سے اقتباس ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے مختلف جو حکومتیں کیسے برصغیر میں آئی تو دیپالی سرکار ان ساڑیوں کو بیچتی ہے، وہاں سے وہ کہانی شروع ہوتی ہے اور باقی کرداروں سے بھی ہمارا تعارف ہوتا جاتا ہے، کہانی چلتی جاتی ہے۔ خلاصے کی بات کریں تو یہ ناول آگ کے دریا سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا زمانہ تحریر وہ ہے جب بنگال میں تحریک شروع ہوئی تھی، کون سی؟ دہشت پسند تحریک، جس میں بنگال میں تقسیم ہند اور بنگلہ دیش علیحدہ ہوا تھا۔ زیادہ تر واقعات انہی حقائق سے لیے گئے ہیں اور حقیقی واقعات ہیں، لیکن کردار فرضی ہیں۔ تو اس کہانی سے متاثر ہو کر قرۃ العین حیدر نے یہ ناول لکھا۔ ہیروین جیسے کہ میں بتا چکی ہوں دیپالی سرکار ہیں، ہیرو ریحان الدین احمد ہیں، جہاں آرا، یاسمین، عمر آئے، للی، بہت سارے کردار اس ناول میں چلتے ہیں۔ دیپالی سرکار جن کی بات ابھی ہم کر رہے ہیں متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، تعلیم یافتہ ہیں اور ان کا مذہب ہندو ہے۔ پسند یہ کرتی ہیں ریحان الدین احمد کو جو مسلمان ہے، اور بہت روشن خیال خاتون ہیں یہ دیپالی سرکار۔ لیکن تمام ناول کے گزرنے کے بعد ان کے یہ باغیانہ خیالات ختم ہو جاتے ہیں، اور ناول کے اینڈ میں یہ غیر ملک میں پائی جاتی ہیں جہاں یہ راگ بھیروی گاتی ہیں اور ہردوارے کے اندر شام کو جاتی ہیں شمع جلا کر۔ اسی شہر میں ان کی ملاقات ایک اور روشن خیال خاتون سے ہوتی ہے جو ہے عمر آئے۔ وہ بھی رئیس زادی تھی لیکن معمولی شکل کی لڑکی تھی۔ باپ کی دولت کی وجہ سے اچھا رشتہ اس کے لیے آ سکتا تھا، لیکن وہ سیاست میں پڑی رہی، 3 سال لندن میں رہی اور 3 سال ریحان الدین بھی وہاں رہا۔ دونوں ایک ادارے میں پڑھتے رہے۔ عمر آئے جو تھی وہ ریحان الدین سے 1 سال سینئر تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ریحان الدین سے متاثر تھی اور اس سے محبت کرنے لگی، اور وہ اس عشق اس درجے تک پہنچا کہ اس نے جب دیپالی سرکار کو دیکھا جو انتہائی خوبصورت تھی اور ریحان الدین بھی اس سے محبت کرتا تھا، تو عمر آئے نے صرف ریحان الدین مائل نہ ہو دیپالی سرکار کی طرف، ریحان الدین اس کے دیپالی کے والد کے ساتھ شادی کر لی، لیکن وہ اپنی سازش میں کامیاب نہ ہوئی۔ دیپالی سرکار اپنے وطن کے لیے ہر چیز قربان کر دینے والی لڑکی ہے، 19 سال کی ہے، اس کے اندر جوش ہے، جذبہ ہے، حب الوطنی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، عمر آئے جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، معمولی شکل کی ہے، دیپالی سرکار کے والد سے شادی کرتی ہے لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں رہی، سیاسی سرگرمیوں میں بہت زیادہ حصہ لیتی ہے، اور کیا کہتے ہیں وہ کہانی جو ہے ایک تصویر کے ذریعے دیپالی سرکار کو ساری کہانی سناتی ہے، لیکن اس کی جو ریحان الدین ہے اس کی اصل محبت یعنی دیپالی سرکار بھی اس کی حاصل نہیں ہو سکتی، اور دیپالی سرکار آخر کار ملت سین سے شادی کر لیتی ہے۔ ریحان الدین جو ہے وہ بھی ناول کے اینڈ میں حالات سے سمجھوتا کر لیتا ہے اور خود بھی اپنے باپ کی طرح، رئیس باپ کی طرح دولت کمانے لگتا ہے۔ اگر کرداروں کی بات کریں، جہاں آرا ریحان الدین کی منگیتر، فیوڈل سسٹم سے، مسلم گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، بہت سمجھدار ذہین عورت تھی، خوبصورت تھی وہ لڑکی، اور ریحان الدین سے بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن والدین کی اس قدر فرمانبردار کہ اس کے والدین نے جب اس کی شادی طے کر دی تو وہ اپنے والدین کے حکم سے انکار نہیں کرتی اور ایسا دلہا قبول کر لیتی ہے جو اس کی آپا سے بھی عمر میں بہت بڑا ہوتا ہے۔
نواب اجمل حسین جن کی جہاں آرا سے شادی ہوتی ہے، وہ مرشد آپا سے عمر میں 2 گنے بڑے ہیں، دنیا پور کے بڑے ذمہ دار ہیں، میٹرک پاس ہیں، مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوسری یہ کہ لڑکا ایک زمانے میں ذرا رنگین مزاج ضرور تھا، کلکتے جا کر ریس کھیلتا تھا اور ذرا پینے پلانے اور گانا وانا سننے کا شوقین تھا، لیکن غریب کیا کرتا، بیوی مر چکی تھی، اکیلا تھا، اتنی ساری برائیاں یہ اقتباس ناول کے اندر ہے۔ سننے کے باوجود بھی جہاں آرا اس شخص یعنی نواب اجمل سے اپنے ماں باپ سے کے کہنے پر شادی کر لیتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کا کردار منفرد دکھائی دیتا ہے دوسرے کرداروں سے۔ یاسمین ایک ایسی کردار ہے جو اپنے معاشرے کا یعنی عکاس ہے، ہندوستانی رویوں میں آنے والی تبدیلیوں اور افراد کے ذہن بدل جانے کا عکاس ہے۔ یاسمین اپنے والدین سے جو تصورات ملتے ہیں ان کو حاصل کر کے ان کے مطابق چلنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس معاشرے میں رہتے ہوئے وہ اپنی انفرادیت کھو دیتی ہے اور الگ تشخص بنانے کی کوشش کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ ڈانس کرنے لگتی ہے، اور ڈانس کرتے کرتے اسے جب بڑے شہر میں ڈانس کی پیشکش محسوس ہوتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ یعنی مسلمان کیسے اپنے رویے بدلتے ہیں اس ماحول میں رہ کر یاسمین کا کردار یہ ظاہر کرتا ہے۔ اما رائے گول مٹول چہرے والی لڑکی ہے، اسی سے دیپالی سرکار ملتی ہے، یہی ریحان الدین سے محبت کرتی ہے اور یہی ساری کہانی سناتی ہے۔ جب وہ دیپالی کے والد سے شادی کرتی ہے اس سے پہلے کا ایک اقتباس ہے دیپالی کے بارے میں، وہ کہتی ہے یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے اور بیوقوف بھی ہے، اس لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اما نے خط کو چوہرا کر کے مٹھی میں بھیجا، ریحان الدین خط لکھتا ہے، حصول مقصد کے لیے رسک لینا ناگزیر ہے۔ انہوں نے